السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 خوش نصیب آدمی۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا کنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ نمبر 1، عمر کس کام میں ختم کی۔ نمبر 2، اور اللہ کے عطا کیے جسم کو کس کام میں لگایا۔ نمبر 3، دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ نمبر 4، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقہ سے کمایا یا حرام طریقہ سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ لائی گئی تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خطا و قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقویٰ و طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوات نفسانیہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کے اتباع کے بجائے اپنی اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں دخل نہ ہو۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں اپنی دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اس دھن میں ہوتے ہیں، ملاقات بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ دین کا کام انجام دیے جائیں۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، رویا و نمود کا اس میں سائبہ بھی نہیں ہوتا۔
नंबर 7, वो शख्स जो अल्लाह ताला को तन्हाई में याद करे और उसकी आंखें आंसुओं में भर जाएं। तन्हाई की जगह बैठता है और अल्लाह ताला की बड़ाई अज़मत और उनके इनामात और एहसानात को याद करता है और जन्नत व जहन्नम को याद करके रोता है, या ज़िक्र व तिलावत के मौका पर रोता है, या अपने गुनाहों को याद करके रोता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है। उन अमाल के अलावा कुछ अमाल पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श इलाही के नीचे जगह मिलने की खुशखबरी दी है। अब हमारे लिए ये अमाल खैर के दरवाजे खोले हुए हैं। अल्लाह ताला से तौफीक मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे अमाल सालेह अख्तियार करने की तौफीक दे जो हमें रुसवाई से बचाए और जन्नत का मुस्तहक बनाए। आमीन।